وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ بعض خواتین کو کلوٹس بننے کی وجہ سے، جگہ جگہ خون جم جانے کی وجہ سے بچہ دانی میں اسقاط حمل ہو جاتا ہے، یعنی مس کیریج ہو جاتا ہے، اور بھی وجوہات ہوتی ہیں، لیکن یہ بھی ایک وجہ بنتی ہے۔ تو جن میں یہ وجہ ہو ان کو باقاعدہ خون کو پتلا کرنے والی دوا چاہیے ہوتی ہے۔ اس کے ٹیبلٹس بھی آتے ہیں، گولیاں، اور اس کی جو ہے انجیکشن بھی آتے ہیں۔ انجیکشن زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے کیونکہ وہ صحیح کام کرتا ہے، بہتر رہتا ہے اس حالات میں، اور باقی جو دوائیں ہیں ان کا اعتبار بہت نہیں ہوتا کیونکہ وہ کبھی خون میں اوپر نیچے ہونے کی وجہ سے اتنا اچھا کام نہیں کر پاتی۔ تو انجیکشن بہت زیادہ بہتر رہتا ہے، کھال کے اندر لگا دیتے ہیں، جیسے کہ انسولین وغیرہ لگتی ہے تو سب کٹینیس یا انٹراوینس تو نہیں ہوتی، سب کٹینیس ہوتی ہے۔ انٹراوینس بھی ہوتی ہے لیکن اس کی یہاں ضرورت نہیں پڑتی، عموماً جو اسکن کے اندر ہوتی ہے اسی سے کام چل جاتا ہے، جلد میں لگا دیتے ہیں۔ اس میں جو زیادہ معروف ہیں وہ ان کو کہتے ہیں لو مولیکولر ویٹ ہیپرین۔ وہ ہیپرین اچھل دوا تھی، اس کی ایک اور اچھی ریفائن فارم آئی ہے۔ وہ جو ریفائن فارم ہے، لیکن اس میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ اس کی 3-4 قسمیں آتی ہیں، ان میں خنزیر کے کچھ اجزاء شامل ہیں، یعنی پورسائن انگریڈینٹس، یعنی وہ ظاہر بات ہے ناجائز ہے، نجس ہے، اس کا استعمال درست نہیں ہے۔ تو ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟ تو اس کے لیے ایک دوسری دوا ہے، ہمارے یہاں برطانیہ میں بھی اور دیگر ممالک میں بھی اویلیبل ہے، اور پاکستان میں بھی اویلیبل ہے، ان کا نام ہے فونڈا پارینکس۔ فونڈا پارینکس، وہ میں لکھ بھی دوں گا، تو وہ دوا استعمال کی جائے۔ اس کے اندر وہ بھی انجیکشن ہے، اور اس میں جو ہے کلوٹس بننے کا امکان ویسے ہی ہے کم۔ بعض اوقات لوگوں کو یہ اعتراض ہوتا ہے کہ اس کا اتنا زیادہ تجربہ نہیں کیا گیا جتنا کلیکسین کا کیا گیا، مثلا یا ٹنزاپارین کا کیا گیا ہے، انوکساپارین کا کیا گیا ہے۔ کلیکسین جو انوکساپارین ہے یا اور اس طرح کی جو دوسرے ہیں، ہم کہتے ہیں لیکن دوا چونکہ سملر کام کرتی ہے، بلڈ تھنر ہی چاہیے، اور دونوں کا میکینزم بھی کافی مختلف ہونے کے باوجود اسی پاتھ وے میں کام کر رہا ہے، اور اس کے بھی اچھے ریزلٹس اب آ چکے ہیں۔ پریونشن کے لیے یعنی احتیاط کے لیے بھی اب جو باقاعدہ گائیڈ لائن میں بھی یہ شامل ہو چکا ہے کہ فونڈا پارینکس بھی استعمال کیا جو دل کے کلوٹس بنتے ہیں دورے کے لیے، لوگوں کو دل کا دورہ پڑ جاتا ہے تو اس میں تو وہی دوا استعمال کی جاتی ہے، اور وہی مطلب خون کو پتلا کرتی ہے۔ ظاہری بات ہے وہ یہاں پہ بھی کرے گی اور کر رہی ہے، اور یہ اب ثابت بھی ہو چکا ہے۔ تو اب چونکہ ریلیٹیولی یہ نسبتاً نئی بات ہے تو اس لیے اس کو بہت سارے لوگ جانتے نہیں، تو اس لیے ان سے یہ کہنا چاہیے کہ ہم یہ ٹرائی کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے ہمیں پورا اہتمام کرنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ یہ الٹرنیٹیو یعنی اس کا متبادل اویلیبل ہے، تو جب تک یہ اویلیبل ہو، موجود ہو، اس پہ کوشش رہنی چاہیے۔ یہاں الحمدللہ بہت سے لوگ سمجھ رہے ہیں، تو اس وقت اس کی چونکہ معلومات لوگوں کو کم ہے، تو نہ جاننے کی وجہ سے لوگ انجانے میں وہ استعمال کرتے، تو اپنے ڈاکٹر سے باقاعدہ بات کیجیے، کہی گئی ہمیں فونڈا پارینکس جو ہے یہ چاہیے، اس کو ہم استعمال کرنا چاہتے ہیں، تو اس میں امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی رزلٹس بھی اچھے رہیں گے، اور جو ہم اس سے مقصد حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ بھی ہو جائے گا، اور حرام سے ہم اجتناب بھی کر پائیں گے۔ اللہ سمجھ اور شعور عطا فرمائے اور عافیت کے معاملات فرمائے۔ اور بفرض محال یہ جو ڈاکٹر ہے وہ کسی طرح نہیں مانتا تو دوسرے ڈاکٹر سے رجوع کیا جا سکتا ہے، سیکنڈ اوپینین لی جا سکتی ہے ان سے۔ آپ کا یہ حق ہے کہ آپ ان سے کہیں کہ بھئی ہمیں یہ استعمال نہیں کرنا، جس طرح وہ ویگنز کو اور ویجیٹیرین کو یعنی جو گوشت بالکل نہیں استعمال کرتے لوگ، غیر مسلموں میں بھی ایسے بہت سے ہیں اور مختلف لوگ ہیں، ان کا خیال یہ ہے، تو وہ ان کو یہ پروویژن ہے، ان کو یہ الاؤنس ہوتی ہے، تو آپ کرنا۔ یہاں پہ ہمارے بہت سارے دوست ہیں جنہوں نے الحمدللہ اس طرح کیا اور ان کو آسانی رہی، تو ضرور اس طرح سے ان سے تقاضا کیجیے، کیونکہ یہاں پہ جب ہاسپٹل میں کوئی بندہ داخل ہوتا ہے یا بندی داخل ہوتی ہے تو اس کو پہلے سے بستر پہ رہنے کی وجہ سے دیر تک آپریشن یا کوئی وجہ ہے، کلوٹ بننے کا خطرہ ہوتا ہے، تو اس کو بھی یہی لگا دیتے ہیں یہ خنزیر والا۔ تو اب اس کی اویئرنیس ہم بڑھا رہے ہیں، لوگوں میں اس کا فہم بڑھ رہا ہے، تو وہ خود اس آگاہی کی وجہ سے اس پر اصرار کرتے ہیں الحمدللہ، اور یوں ان کا معاملہ بہتر ہو رہا ہے۔ تو آپ بھی یہی کیجیے، اللہ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔